حکومت آزاد کشمیر اور تاجر برادری کے مابین ہونے والے کل کے مذاکرات کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر بھر میں تمام دکانداروں کو نئی ایس او پیز اور سخت ایس او پیز کے تحت 3 روز کے لیے جمعرات جمعہ اور ہفتہ کے روز صبح 5 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ جب یہ اجازت ملی ہے تو انجمن تاجران شہریوں اور دکانداروں پر بھی جو ہے نا جی کافی حد تک جو ہے نا سختیاں اور پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی اور ان کو ان ایس او پیز پر عمل کرنے کے لیے پوری تگودو کرنی پڑے گی اور اپنا ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا کہ اگر خدا نخواستہ کیسز کی تعداد اس تھوڑی سی نرمی کے بعد بڑھ جائے گی اور خدا نخواستہ یہ تعداد بڑھ کر زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ تمام تر ذمہ داری موجودہ انتظامیہ حکومت اور خصوصاً جو تاجر کمیونٹی ہے، جو انتظامیہ ہے تاجر برادری کی، اور اس کے علاوہ جو دکاندار ہیں جو ہم شہری ہیں ان پر پڑتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے کہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت کیا صورتحال ہے تو کیسز کے حوالے سے آزاد کشمیر اس وقت پورے پاکستان اور تمام صوبوں سے اس کی کیسز کی تعداد کم ہے، لیکن جو بازاروں میں جیسا کہ وزیر اعظم نے مظفر آباد کے بازار میں رش زیادہ ہونے کے باعث ایک دم سے جو کیسز کی تعداد زیادہ بڑھی تو انہوں نے پورے آزاد کشمیر پر پابندی لگا دی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس میں سب سے پہلے تو جی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ انٹری پوائنٹس پر جہاں پر انہوں نے نوجوان پولیس اہلکاران تعینات کر رکھے ہیں وہیں پہ لیڈیز کو روکنے کے لیے، لیڈیز پہ ہدایات اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے لیڈیز پولیس کو وہاں پہ تعینات کیا جانا چاہیے تھا، جو کہ پچھلے 2 ماہ سے لیڈیز پولیس کسی بھی شہر کی بازار کی انٹری پہ نہیں پائی گئی۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اور مین وجہ ہے کہ عام آدمی کے لیے، پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے، لوکل ٹرانسپورٹ کے لیے تو نوٹیفکیشن پابندی کے جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن سرکاری گاڑی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ ہی انٹری پوائنٹس پر اور نہ ہی بازاروں پر آنے جانے پر۔ اگر وزیر اعظم صاحب کو آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد بڑھنے پر تشویش ہے تو اس تشویش کو دور کرنے کے لیے اور اس میں کمی کرنے کے لیے چاہیے کہ ایک آدھ نوٹیفکیشن وہ سرکاری گاڑیوں پر بھی لگائیں تاکہ سرکاری گاڑیاں بازار میں بیمہ فیملی ایس او پیز پر عمل کیے بغیر درجنوں کی تعداد میں داخل ہو جاتی ہیں اور ٹریفک جام کا سبب بھی بنتی ہیں اور دوسرے لوگ دیکھ کر بھی ان کو تھوڑا اشتعال انگیز ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات کی جائے اگر آئندہ 3 دنوں میں تاجر برادری نے جو انویسٹمنٹ کی تھی لگا کر انہوں نے پیسے لگائے تھے تو بلا شبہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پاکستان سے بڑھ کر آزاد کشمیر میں سب سے پہلے جو لاک ڈاؤن کیا ان کو کریڈٹ یہ جاتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ایک اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ قانون کا احترام سب سے زیادہ مقامی جو عوام ہے انہوں نے کیا، دکانداروں نے کیا، بزنس کمیونٹی نے کیا، اس کے بعد نوجوانوں نے کیا، لیکن اگر قانون شکنی کی گئی تو وہ زیادہ سے زیادہ سرکاری ملازمین اور سرکاری اہلکاران کی جانب سے کی گئی۔ یہ بھی توجہ طلب بات ہے، وزیر اعظم کو اس بات پر بھی نوٹس لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کل وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ 2 ماہ کے بعد جو تیار کردہ لسٹیں تھیں ان میں آزاد کشمیر بھر کے جو بے روزگار خاندان ہیں بشمول جو چھوٹے تاجر برادری کے لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ تمام اضلاع کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی یہ ڈیوٹیاں سونپ دی گئی ہیں کہ وہ ان بے روزگار خاندانوں میں وہ چیک تقسیم کریں۔ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا، اس کو بھی سراہنا چاہیے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگلے 3 دن آزاد کشمیر میں تمام انٹری پوائنٹس پر بازاروں میں جو ایس او پیز کے تحت یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے تمام عوام کے لیے اور تمام دکانداروں کے لیے، تاجر برادری کے لیے اور خصوصاً انتظامیہ کے لیے نہایت اہم ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس دوران رش بڑھا اور اس میں کیسز کی تعداد بڑھی تو تمام تر ذمہ داری ان دکانداروں پر، تاجر برادری پر اور انتظامیہ پر بھی ہوگی، اور اسی والے سے ہم بار بار میڈیا نمائندگان حکومت کو، انتظامیہ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ انٹری پوائنٹس پر نوجوانوں کی بجائے لیڈیز پولیس کو تعینات کیا جائے تاکہ وہ لیڈیز پولیس جو ہے وہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ایس او پیز کے بغیر بچوں کو لے کر بازاروں میں آ جاتی ہے ان کو ایس او پیز پر عمل کروائیں، ان کو ماسک پہنائیں، ان کو گلوز پہنوائیں، بچوں کا احتیاط کریں، نہیں لے کے آئیں، بزرگ خواتین بازاروں میں نہ آئیں۔ یہ کام صرف اور صرف لیڈیز پولیس ہی کر سکتی ہیں،
قانونی طور پر اخلاقی طور پر کوئی بھی پولیس والا مرد پولیس والا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے حکومت کو اور انتظامیہ کو اور تاجر برادری کو مل کے کل کی صورتحال پر ایک SOPs مرتب کرنی چاہیے۔